السلام علیکم. کل سے نا بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہو رہی ہے. مریم نواز جو ہیں انہوں نے مردان میں ایک تقریر کی اور ایک بات سوشل میڈیا پہ بڑی گردش کر رہی ہے. وہ ان کی تقریر کے دوران عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بیان تھا کہ وزیر اعظم 2.5 سال 22 کروڑ عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کے بعد کہتے ہیں کہ انہیں حکومت نہیں چلانی آتی. اور اگر وزیر اعظم کی حکومت چلانے کی تیاری تھی نہیں تو پھر انہیں شیروانی پہننے کی اتنی جلدی کس بات کی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان کو یہ بھی تانا دیا کہ وہ دوستوں کو نوکریاں دی جا رہی ہیں. ان کی بہن علیمہ خان کو بھی لے کر طنز کیا. حالانکہ عمران خان نے جس تقریر میں یہ بات کی تھی انہوں نے اس میں امریکہ اور برطانیہ کی بات کی تھی. حوالہ ایک پورا دیا تھا کہ وہاں پر جو سسٹم موجود ہے اور اس میں اور ہمارے سسٹم میں کیا فرق ہے, اس پر بات کی تھی. اور سسٹم پہ ہی بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا تھا ان کو اور ان کی ٹیم کو 3 مہینے تو سیکھنے میں لگ گئے. جو چیزیں باہر سے جیسا نظر آ رہی تھی حکومت میں آئی تو بالکل مختلف تھیں. 1.5 سال تک اعداد و شمار کا پتہ ہی نہیں چلتا. اس میں کون سی پرابلم کی بات ہے. خیر, سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے ان کی صاف گوئی کی تعریف کی تو بہت لوگوں نے دل کھول کر مذاق بھی بنایا اور خوب ٹرول بھی کیا. لیکن آج کی اس ویڈیو میں مریم نواز آپ کو ایک آئینہ دکھانا چاہتا ہوں. اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ اگر عمران خان اناڑی ہے تو میاں صاحب بھی کوئی بڑے کھلاڑی نہیں تھے. ایک تقریر میاں نواز شریف نے بھی کی اور وہ تقریر کوئی ان کے پہلے دور کی نہیں ہے یا پہلے دور حکومت کی نہیں. وہ تقریر تب کی ہے جب وہ تیسری باری وزیر اعظم بنے تھے اور تیسری بار وزیر اعظم بننے کے بعد بھی 1 سال کے بعد کی تھی. اور اس میں انہوں نے کیا کہا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, سنیں ذرا. یہاں 5 سال کے لیے ہم لوگ آتے ہیں, ہمیں کچھ خود نہیں سمجھ آتی اور وقت گزر جاتا ہے, لیکن تھوڑی تھوڑی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. اور میاں صاحب سے بھی ابھی بات ہو رہی تھی کہ جب مجھے سمجھ آئی ہے, آنکھ کھلی تو پتہ لگا 1 سال گزر گیا ہے. کہتے ہیں موصوف ہم 5 سال کے لیے آتے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور وقت گزر جاتا ہے. تھوڑی تھوڑی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے اور جب سمجھ آئی ہے آنکھ کھولی تو 1 سال گزر گیا. مطلب مریم نواز آپ کے ابا جان کو دوبارہ 2 بار وزیر اعظم رہنے اور تیسری بار بھی 1 سال گزرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد سمجھ آنا شروع ہوئی تھی. تو اس بارے میں اب آپ کیا فرمائیں گی؟ انہیں اتنی کیا جلدی تھی کہ کبھی وہ اداکاری کرنے کی کوششیں کرتے رہے, پھر ریلوے کے ملازم بن کے وہ کرکٹ ٹیم میں جانے کی کوشش کرتے, وہاں تو کچھ کر نہیں سکے. اپنی نالائکی چھپانے کے بعد وہ جلدی جلدی سیاست میں آ گئے اور 2 بار وزیر اعظم بن کر بھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرنا ہے. اور مریم نواز جو علیمہ خان کے بارے میں بات کرتی ہیں تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے آج تک کوئی سرکاری دفتر ہولڈ نہیں کیا. نہ علیمہ بہن جو ہیں وہ کسی سرکاری عہدے پہ رہیں. ان کا جو بھی معاملہ ہے وہ FBR اور علیمہ کے درمیان ہے, جو کہ حل بھی ہو چکا ہے. آپ پلیز غلط باتیں مت کریں. علیمہ کا حساب لینے سے پہلے مریم نواز بتائیں کہ نیشنل انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا اور وہاں پہ کتنی کرپشن کی ہے. بغیر کوئی عہدہ ہوتے وہ کیسے سرکاری میٹنگز ہولڈ کرتی تھیں اور بیرون ملک دوروں پہ بھی جاتی تھی, وہاں پہ بھی خرچہ کراتی تھی ٹیکس پیئر کا. اور اس کے علاوہ مشیل اوباما کی فاؤنڈیشن کی طرف سے جو فنڈز پاکستان کو دیے گئے وہ کہاں گم ہو گئے, کہاں غائب ہو گئے؟ مریم نواز ذرا حساب تو دو. عمران خان پہ تو الزام لگا رہی ہو کہ دوستوں کو نواز رہے ہیں. تو مریم صاحبہ آپ کو یاد ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں 27 لوگ ایسے تھے جن کو ٹکٹس دیے گئے تھے اور ان کی اہلیت یہ تھی کہ وہ مریم نواز کے رشتہ دار تھے. میاں صاحب نے تو پوری کی پوری معیشت اپنے سمدھی کے پاس گروی رکھوائی ہوتی تھی. حکومتی عہدوں کے علاوہ بھی آپ کی جماعت جس طرح اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی کمپنیز کو کانٹریکٹس دیتے رہے اور کک بیکس دیتے رہے, وہ سب الگ ہے. عمران کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ انعام اللہ نیازی جو ہے نون لیگ کے ساتھ قربت, اس کی وجہ ہی عمران خان کے ساتھ لڑائی کی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے رشتہ داری کے باوجود, اتنی قریبی رشتہ داری کے باوجود ان کو عہدہ نہیں دیا, ان کو ٹکٹ نہیں دیا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ عام حالات ہوتے تو شاید عمران خان کو اتنی مشکل نہ ہوتی حکومت سنبھالنے اور کارکردگی دکھانے میں. مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کو معلوم تھا کہ انہوں نے آنے والے الیکشن میں شکست ہونی ہے اور اس جماعت کو اب حکومت نہیں ملنے والی. تو آپ جو قرضے ملک پر چڑھا کے گئے ہیں, ڈالر کی قیمت کو ایک حد تک آرٹیفیشلی کنٹرول کر کے ملک کی معیشت کا جو حال کر کے گئے ہیں, سڑک میں جس طرح کی تبدیلیاں کی اور تقرریاں کر کے آپ چلے گئے. عمران خان کے لیے اصل چیلنج تو وہ سب کچھ تھا کہ وہ ان سب کو سمجھے اور ان کو بھی ٹھیک کرے. ویسے بھی اگر آپ کو عمران خان اور اس کی قابلیت پہ سوال اٹھانا ہی ہے تو اپنی اور PDM میں شامل مختلف جماعتوں اور مختلف حکمرانوں کی قابلیت تو بتا دینا. کیا آپ چاہتی ہیں کہ قوم عمران خان کی جگہ میاں صاحب کو وزیر اعظم بنائیں؟ تو میاں صاحب اب آ کر قوم کو وہ کون سی خدمت کریں گے جو آج تک 30-32 سال میں تو انہوں نے کی نہیں. میاں صاحب تو اپنے لیے اسپتال نہیں بنا سکے, ان کو تو اپنے اثاثوں کا ہی نہیں پتا کہ وہ اپارٹمنٹ کس کا ہے کس کا نہیں ہے. وہ قوم کے لیے کیا کریں گے؟ پہلے وہ قوم کے ساتھ سچ تو بولنا شروع کر دیں, قوم کو یہ تو بتا دیں کہ وہ کیسے
जाली प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स बनवा के मुल्क से भागे हैं। जिस शख्स में इतना मॉरल करेज ना हो कि वो अपने मुकदमात का सामना करे, अदालतों का हुक्म मानते हुए अपनी सजा पूरी करे, मरियम नवाज चाहती हैं कि ऐसे शख्स को मुल्क का चौथी बार वजीर आजम बना दे। और फिर अगर वो खुद वजीर आजम बनना चाहती है तो उनकी अपनी क्या काबिलियत है। आपका किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में किस काबिलियत पर दाखिला हुआ था, सबको पता है वो बात। अपने असासे और जायदादों पर जो आप झूठ बोलती रही हैं वो भी कौम के सामने है। कैलिबरी फॉन्ट और कतरी खत के जरिए आपने अदालतों के साथ जो फ्रॉड करने की कोशिश की वो भी हर बच्चा उसको जानता है। और तो और पीडीएम के साथ जो कुछ हो रहा है, मरियम नवाज खुद लीडर बनने के चक्कर में जैसे अपनी पार्टी और पीडीएम तहरीक को हाईजैक कर रही है, वो एक अलग स्टोरी है। उसके अलावा क्या इमरान खान की जगह आसिफ अली जरदारी साहब को लाया जाए? उनकी करप्शन भी पूरी कौम के सामने है। उनके दौर में जो करप्शन और रिश्वत का बाजार गर्म था सबको याद है। फिर मौलाना फजल रहमान, जिनकी सियासत ही कुछ परमिट से शुरू हुई, कश्मीर कमेटी के गिर्द घूमती रही। आप क्या चाहती हैं? आपको दे दें इमरान खान की जगह। उस बाद महमूद खान अचक सही, जिनकी वैसे ही आदत है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। या अख्तर मैंगल, जो इतने सालों बलूचिस्तान की तो हालत बदल नहीं सके, उन्होंने पाकिस्तान की क्या बदलनी। अब पीडीएम में जो आप सब इत्तेहाद बनाकर इकट्ठा हो गए हैं, वो वैसे भी सिर्फ मफादात की गेम है ना। आज मफाद ख़त्म तो कल आप खुद एक दूसरे की टिके बोटियाँ करेंगे। और एक हालिया मिसाल तो आपके सामने है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को फ़ोन करके कहा सेनेट इलेक्शन से पहले इस्तीफ़े ना दिए जाएँ, और जरदारी साहब ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट के हक़ में भी नहीं है। उनकी सोच है कि पीडीएम मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़े तो 15 से ज़्यादा नशस्तें ले सकती है। तो फजल रहमान साहब को इतनी यानी नागवार पहुंची ये बात कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में भी शायद जाने से इनकार कर दिया। हालांकि पीपल्स पार्टी ने उनको दावत तो दी थी। और तो और JUIF की तरफ से कहा गया कि बेनज़ीर भुट्टो की बरसी खालिस्तान पीपल्स पार्टी का शो है। और मरियम तो मरियम, बाकी पीडीएम भी झूठों का ही टोला है। सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए कल अवाम के सामने झूठ बोला कि हम 14% इंटरेस्ट पे हमने चाइना से कर्जा ले लिया ताकि सऊदी अरब का कर्ज वापस कर सकें, जबकि हकीकत यह है कि वो कर्ज नहीं, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट था, CSA। उसके तहत पाकिस्तान को जो लिमिट चाइना ने 10 बिलियन चाइनीज़ युआन तक बढ़ाई है, ये रकम उस लिमिट को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया का कर्ज वापस किया। ये कोई एक्सटर्नल पब्लिक डेट नहीं है जिस पर के पाकिस्तान को कोई इंटरेस्ट देना हो, सूद देना हो। इसके लिए मरियम नवाज को चाहिए कि इमरान खान के खिलाफ बोलने से पहले आईना देख लिया करें, कम से कम अपने गिरबान में झांक लिया करें, उसके बाद बात करें। आटे दाल का हिसाब पता चल जाएगा। आप मेरे इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मरियम नवाज तक पहुंच जाए और वो इन बातों का जवाब तो दे जो इस पर सवाल मैंने रेज किए हैं। इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।